السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی اکبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی، علی اکبر علیہ السلام کو دیکھ کر سکون حاصل کرتے۔ علی اکبر علیہ السلام جو ہم شکل رسالت تھے، اپنے باپ کے سامنے آئے اور دست سے ادب باندھ کر میدان کو جانے کی اجازت چاہی۔ بے شک حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ علی اکبر شہید ہوں گے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کو دولہا بنا ہوا دیکھیں اور ان سے اولاد ہو۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قد و قامت کی طرف نگاہ حسرت کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا بدن کانپنے لگا۔ ان کی محبت نے جوش مارا اور ملامت کے ساتھ علی اکبر کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ جوان جو ان کی اولاد میں ارشد تھا اور جس نے ان کے باپ، بھائی اور بہن کے زیر سایہ تربیت حاصل کی تھی، اور اب اس کے پھلنے پھولنے کا زمانہ تھا کہ سر جھکائے میرے سامنے کھڑا ہے اور اجازت کا منتظر ہے تاکہ دشمن کی فوج پر اپنی شمشیر سے حملہ کر کے بدلہ لے لے۔ علی اکبر علیہ السلام بنی ہاشم کے 35 جوانوں میں خاص حیثیت رکھتے تھے۔ اس موقع پر جب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوتے وقت مکان سے باہر تشریف لائے، علی اکبر سب انتظار کر رہے تھے اور منہ تلوار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ آدمیوں پر ان کا اس قدر رعب تھا کہ وہ ان کو دیکھ کر کانپنے لگتے۔ میدان جنگ میں علی اکبر علیہ السلام کو آتے دیکھ کر لوگ سمجھتے کہ گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کے حملے کے وقت بھاگ جاتے تھے اور کسی شخص کو ان سے مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ عمر بن سعد کو یزید نے کربلا میں یزید کی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ اسے امام حسین اور ان کے پیروکار کا مقابلہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا، جنہوں نے یزید کی غیر منصفانہ حکومت کی اصولی مخالفت کی وجہ سے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمر بن سعد کی فوج کوفان کی فوج کے سپاہیوں پر مشتمل تھی، جنہیں امام حسین کی بغاوت کو کچلنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جنگ کے دوران علی اکبر ایک ممتاز اور بہادر جنگجو کے طور پر ابھرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نمایاں مشابہت نے عمر بن سعد کی فوج کے کچھ سپاہیوں میں ہچکچاہٹ کا باعث بنا، لیکن آخرکار انہوں نے اسے لڑائی میں شامل کر لیا۔ علی اکبر نے اپنی کم عمری اور صحرا کی شدید گرمی اور پانی کی کمی سے جسمانی تھکن کے باوجود بہادری اور مہارت سے مقابلہ کیا۔ وہ دشمن کو بھاری نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئے اور میدان جنگ میں مثالی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ علی اکبر علیہ السلام میدان میں پہنچے، جہاد شروع کیا۔ آپ کی تلوار جس سمت اٹھتی یزیدی فوج کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیتی۔ آپ نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حیدری خون اور حسینی شجاعت نے یزیدی لشکر کو مصیبت و مشقت میں ڈال دیا اور ان کے پرخاشے اڑا دیے۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنے جوان بیٹے کو لڑتا ہوا دیکھیں، لیکن میدان کربلا کی گرد نے ان کو چھپا لیا تھا۔ کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں اور ان پر کیا بیت رہی ہے۔ بس اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ جس سمت یزیدی لشکر کی بھیڑیں بھاگتیں، امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کا لاڈلا بیٹا اسی سمت جا رہا تھا۔ یہ علی حیدر کرار کا پوتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، دیر تک یزیدیوں کو وصال جہنم کرتا رہا۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے جسم پر 20 زخم لگ گئے تھے۔ پانی کا ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے آئے تو عرض کی، ابا جان، اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں۔ فرمایا، علی اکبر، پانی تو میسر نہیں، لیکن اپنی سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی سوکھی ہوئی زبان چوسی اور اس سے پھر تازہ دم ہو کر میدان میں پہنچے۔ شیخ مفید کی روایت کے مطابق علی اکبر علیہ السلام نے 2 مرتبہ جنگ کی اور اپنے باپ کے پاس آئے، لیکن تیسری دفعہ دشمن کے گروہ میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر یہ جوان اسی طرح حملہ کرتا رہا
اور اگر میرے پاس سے گزرا تو تمام عرب کا گناہ میری گردن پر ہوگا۔ اتفاقاً علی اکبر علیہ السلام جب تیسری مرتبہ جنگ کر رہے تھے اس کے پاس سے گزرے اور وہ گھات میں کھڑا ہوا تھا، ان کے راستے میں آئے اور نیزہ یا تیر یا آہینی امور سے ان کو زخمی کر کے گھوڑے سے نیچے گرا دیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علی اکبر علیہ السلام نے اس پر بھی مقابلہ کیا اور اپنے گھوڑے عقاب کی گردن میں ہاتھ ڈال دیے اور اس کی باگھ چھوڑ دی۔ یہ زخمی گھوڑا اپنے زخمی سوار کو فوج کے درمیان سے لے کر خیمے کے نزدیک پہنچا۔ دیر تک لڑنے کے بعد بے اندازہ زخم کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ایک نیزہ آپ کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا۔ اچانک زبان سے آواز آئی، یا ابتا، اے ابا جان! امام حسین علیہ السلام بے ساختہ دوڑ پڑے، جا کر اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اٹھا لیا۔ بیٹا ایک عجیب انداز سے اپنے باپ کو تک رہا ہے۔ عرض کی، ابا جان، اگر آپ نیزے کا یہ پھل جسم سے نکال دیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا بیٹا دشمن کی کثرت کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے گود میں جوان بیٹے کو، اس ماہتمام کو، اس حسن کے پیکر کو اپنی گود میں لے لیا۔ سر سے پاؤں تک جسم خون سے چور تھا۔ آپ نے نیزے کا پھل نکالا، خون کا فوارہ ابل پڑا۔ عظمت و ہمت اور صبر و استقلال کے اس پیکر نے جواں بیٹے کی لاش خیمے میں رکھی ہوئی شہیدیوں کی لاشوں کے ساتھ لا کر رکھ دی۔ ناظرین محترم، اگر اس افسوسناک واقعے کو توجہ کی نظر سے ملاحظہ کیا جائے تو محسوس کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس وقت اپنے جوان کو میدان میں بھیجا تھا تو ان کے قلب کی کیا حالت ہوگی، کیونکہ جو امیدیں علی اکبر علیہ السلام سے وابستہ تھیں وہ مفقود ہو رہی تھیں۔